نماز کے لیے آپ آئے تو نماز کے اندر کتنی چیزیں فرض ہے؟ 7 چیزیں. کتنی؟ 7. پہلی تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کا مطلب اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر تحریمہ، پہلا فرض. دوسرا قیام. قیام کا مطلب کھڑے رہنا. تیسرا فرض قرات. تیسرا فرض قرات. قرات کا مطلب قرآن پاک کی تلاوت کرنا. جو نماز کے فرائض ہیں 7 ان پر بات کی. نماز کے اندر جن باتوں کو فرض قرار دیا گیا وہ 7 ہے، اور وہ ہے تکبیر تحریمہ پہلی چیز، پھر قیام کھڑے رہ کر نماز پڑھنا. قیام کے حوالے سے میں نے کل بھی بتایا تھا، آج پھر بتا دوں کہ جو فرض اور واجب نمازیں ہیں، فرض فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 فرض اور 3 رکعت جو وتر پڑھی جاتی ہے، یہ واجب نماز ہے. ایسے ہی عید کی بھی جو نماز ہے وہ واجب ہے. تو یہ جو فرض اور واجب نمازیں بغیر عذر کے، یعنی بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کر ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. سنت اور نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. تراویح کی نماز جو ہے کھڑے رہ کر پڑھنے میں دشواری اگر کسی کو آتی ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ہاں کھڑے رہ کر اگر پڑھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی تکلیف کو اہمیت نہ دیتے ہوئے ثواب کو اگر اہمیت دیں، اللہ کی رضا کو اگر اہمیت دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. کھڑے رہ کر پڑھنے میں جتنا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، بیٹھ کر وہ ثواب کم کر دیا جاتا ہے، یا حدیث میں ہے کہ وہ ثواب یا تو آدھا کر دیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک نوافل کی بات ہے تو نوافل جو ہے بلا شبہ جو ہے آپ بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے قیام کا مطلب. اب قیام کے بعد تیسرا جو فرض ہے وہ ہے قرات. قرات کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اب سوال یہ ہے کہ کتنی تلاوت کرنا ہے؟ تو فرض علماء بیان کرتے ہیں کہ کم از کم 1 آیت فرض ہے، فرض. لیکن صرف فرض ادا کرنے سے نماز نہیں ہوگی، فرض کے ساتھ ساتھ واجب پر عمل کرنا پڑے گا. اور واجب کیا ہے؟ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت، الحمدللہ رب العالمین سے ولضالین تک، ہر رکعت میں، چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نوافل ہو. یہ کب ہے؟ جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تب آپ کو قرات وغیرہ نہیں کرنا ہے. صرف ثنا پڑھیں گے اور ثنا پڑھ کے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، چاہے آپ کو آواز آئے یا آواز نہیں بھی آئے. جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز جو سری پڑھی جاتی ہے، بغیر آواز کے پڑھی جاتی ہے. تو قرات فرض اور واجب دونوں ہے. فرض کم از کم 1 آیت پڑھنا، لیکن 1 آیت صرف پڑھ لینے سے، صرف فرض ادا کرنے سے نماز نہیں ہوگی، واجب بھی ادا کرنا ہوگا. اور واجب کیا ہے؟ واجب ہے ہر رکعت میں اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھیں گے آپ؟ کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین سے ولضالین تک. اور سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت، کم از کم 3 چھوٹی آیتیں، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں. تو کم از کم 3 چھوٹی آیتیں الحمدو کے بعد پڑھنا واجب. کیا ہے؟ واجب. اور جو واجب جو ارکان ہیں نماز میں، ان کو چھوڑ دیے تو نماز نہیں ہوگی. جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. غلطی سے اگر چھوٹ گئی، آپ سے غلطی سے اگر چھوٹ گئی ہے کوئی واجب، اگر غلطی سے چھوٹ گیا تو آخر میں نماز مکمل کر کے جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے کے لیے تو اتحیات پڑھ کر سیدھے طرف ایک سلام پھیرنا ہے، اور 2 سجدے کیے جاتے ہیں جن کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے. ان 2 سجدوں کے کر لینے سے جو واجب میں غلطی ہو گئی ہے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں بزرگ حضرات سے بھی اور نوجوانوں سے بھی کہ جو نمازوں کی رکعتیں ہیں
نمازوں کی رکعتیں، فرض نمازوں کی جو رکعتیں ہیں یا سنتوں کی بھی جو رکعتیں زیادہ سے زیادہ کتنی ہیں؟ ایک ساتھ زیادہ سے زیادہ 4، زیادہ سے زیادہ 4، جیسے ظہر میں 4 فرض ہے، عصر میں 4 فرض ہے، عشاء میں 4 فرض ہے، تو زیادہ سے زیادہ جو رکعتیں ہیں وہ 4۔ تو ایسے میں ہر رکعت میں آپ کو الحمد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، الحمد کے ساتھ میں ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے، اس لیے کم از کم 4 چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیجئے، اور جن کو یاد ہے وہ دوسروں کو یاد کرانے کی کوشش کریں، بالکل بھی جھجک اور شرم نہ رکھیں کیسے میں سیکھوں، نہیں، سیکھنا ہی پڑے گا آپ کو، دوسرا کوئی آپشن نہیں آپ کے پاس۔ کم از کم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آپ کو یاد ہے تو یہ آپ پہلی رکعت میں پڑھ لیجئے۔ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص وہ دوسری رکعت میں پڑھ لیے، تو ایسے آپ کی 2 رکعتیں ہو گئی۔ مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں نا آپ حضرات کو؟ ایسے 2 رکعت ہو گئی آپ کی۔ اس کے بعد آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یا الم تر لإلاف قریش یا اذا جاء نصر اللہ یا تبت یدا، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں الم ترا سے لے کر والناس تک، تو انا اعطینا قل هو اللہ بہت سارے لوگوں کو یاد رہتی ہے، 2 اور یاد کر لیجئے، تو اس میں یہ رہے گا کہ تیسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں گے، 3 رکعت ہو گئی، پھر چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الناس آپ نے پڑھ لیا، 4 رکعت ہو گئی۔ لیکن مسئلہ سن لیجئے آپ تسلی کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ سے، بالکل یہ 4 جو صورتیں ہیں یہ آپ کو پڑھنا ہے سنت نمازوں میں، جو 4 رکعت سنت ہے، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، تو سنت نمازوں کی اور نفل نمازوں کی ہر رکعت میں، مسئلہ سمجھ لیجئے ٹھنڈے دماغ سے، بالکل جو سنت نمازیں ہیں، سنت نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ کسی سورت کا پڑھنا واجب ہے سنت نمازوں میں۔ لیکن جو فرض نمازیں ہیں، فرض نمازیں کوئی 2 رکعت ہے، کوئی 4 رکعت ہے اور کوئی 3 رکعت ہے، ٹھیک، جیسے فجر میں 2 رکعت، ظہر عصر 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، تو جو فرض نمازیں ہیں 2 رکعت ہے، اگر جیسے فجر کی 2 رکعت ہے تو 2 رکعت میں دونوں ہی رکعتوں میں الحمد بھی پڑھنا ہے اور الحمد کے بعد کوئی سورت بھی پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ لیکن 4 رکعت والی فرض نماز ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، تو 4 رکعت والی فرض نمازوں میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں الحمد اور الحمد کے ساتھ میں سورت پڑھنا واجب ہے۔ آپ آئے، نیت کی، اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے، پہلی رکعت ہے آپ کی، ثنا پڑھ لیا آپ نے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد اور انا اعطینا پڑھ لیا، ٹھیک ہے، 1 رکعت ہو گئی آپ کی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، الحمد شریف پڑھ کے قل هو اللہ پڑھ لیا آپ نے، 2 رکعت ہو گئی آپ کی۔ پھر قاعدے میں بیٹھے، قاعدے میں اتحیات پڑھنا ہے، اور اتحیات پڑھ کے، اتحیات کے آگے کچھ نہیں پڑھنا ہے، صرف اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے۔ تو فرض نماز اگر پڑھ رہے ہیں آپ 4 رکعت والی، تو 4 رکعت والی فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو صرف الحمد پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین تک، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ جی ہاں، امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو نہیں پڑھنا ہے، کھڑے رہنا ہے بس، اور وہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے پھر۔ تو تیسری ثنا پڑھنا ہے، اور جی 1 ہی رکعت میں، پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا ہے، اور ثنا کا بھی حکم یہ ہے کہ وقت ہے آپ کے پاس تو پڑھ لیجئے، لیکن امام نے اگر قرأت شروع کر دی، جیسے مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، قرأت اگر شروع کر دی امام نے، تو پھر آپ کو خاموشی کے ساتھ میں قرأت سننا ہے، قرأت سننا واجب ہے، پھر ثنا کو رہنے دیں گے۔ تو تیسری اور چوتھی رکعت اگر آپ، جیسے جناب نے بھی سوال کیا کہ اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف الحمد پڑھنا ہے، کوئی سورت پڑھنے کی ضرورت، تو اس میں آپ کا 2 ہی صورتوں میں کام چل جائے گا، یعنی الحمد کے علاوہ صرف 2 ہی صورتوں میں کام آپ کا چل جائے گا۔ تو یہ ہے قرأت کے مسائل۔ اور سنت نماز، یہ تو فرض کی بات ہوئی، سنت کا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سنت جو نمازیں ہیں، سنت نمازوں کی ہر رکعت میں چاہے 2 رکعت سنت ہو، چاہے 4 رکعت سنت ہو،
سنت نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ میں آپ کو کم از کم 3 چھوٹی آیتیں یعنی کوئی چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت پڑھنا واجب ہے، بغیر پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ قرأت کے مسائل۔ تو 7 فرائض ہیں نماز میں۔ سب سے پہلا کیا؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر جب تک نہیں کہیں گے نماز اسٹارٹ نہیں ہوئی آپ کی۔ مسئلہ سمجھ لیجیے آپ، چاہے اکیلے پڑھیں چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، اللہ اکبر کہیں گے تبھی آپ کی انٹری ہوگی نماز میں، بغیر کہے انٹری نہیں ہوگی۔ تو اللہ اکبر کہنا ضروری، تکبیر تحریمہ۔ اب دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ قیام مطلب کھڑے رہ کر نماز پڑھنا ہے۔ فرض اور واجب نمازیں بغیر مجبوری کے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، سنت اور نفل نمازیں مجبوری ہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن ثواب کم ہو جائے۔ یہ ہوا قیام کا مطلب۔ پھر تیسرا فرض، تیسرے فرض کی طرف ابھی ہم نے بات کی، وہ کیا ہے؟ قرأت۔ تو فرض قرأت کم از کم ایک آیت پڑھنا، لیکن فرض سے نماز، صرف فرض سے نماز نہیں ہوگی، واجب پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اور واجب کیا ہے؟ ہر رکعت میں چاہے فرض نماز پڑھیں، سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، ہر رکعت میں آپ کو پہلے کیا پڑھنا ہے؟ الحمد، سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے؟ پھر سنت نمازیں ہیں تو ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ آپ کو ایک سورت پڑھنا ہے۔ اور فرض نماز ہے اگر 2 رکعت والی ہے تو دونوں میں سورت پڑھیں گے، لیکن 4 رکعت والی فرض نماز ہے تو صرف پہلی 2 رکعت میں الحمد کے ساتھ آپ کو سورت پڑھنا ہے، اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف الحمد پڑھنا ہے ولا الضالین تک۔ ایک مسئلہ اور، اب آپ جو ہے ایسے وقت مسجد میں پہنچے کہ جماعت تیسری رکعت سے آپ کو ملی۔ یہ بہت ضروری مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جماعت کہاں سے ملی آپ کو؟ تیسری رکعت سے یا چوتھی رکعت سے، ٹھیک ہے؟ آپ مسجد میں آئے، ظہر کی نماز چل رہی تھی، تیسری رکعت میں آپ پہنچے۔ اب تیسری رکعت، چوتھی رکعت، 2 جو ہے آپ کی ہو گئی امام کے ساتھ۔ اب جو 2 باقی بچ گئی ہے آپ کی، ان دونوں رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت پڑھنا آپ کو واجب ہے۔ سمجھ گئے؟ چوتھی رکعت ملی آپ کو، چوتھی رکعت میں آپ آئے تو چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ 1 رکعت مل گئی آپ کو۔ اب آپ کی کتنی بچی؟ 3 بچی ہے آپ کی۔ تو جو آپ جو اکیلے پڑھ رہے ہیں جماعت کے بعد، وہ آپ کی پہلی رکعت ہوئی، تو اس پہلی رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت پڑھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت زیادہ تو نہیں ہو گیا نا؟ میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ کھچڑا بن جائے، سب ملا دیا ایک ساتھ۔ کوشش یہ ہے کہ مسائل آپ کو یاد رہیں، ہے نا، اور اسی لیے یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ اس کو دیکھیں آپ، بعد میں آسانی رہے گی سمجھنے کے لیے انشاءاللہ۔ چوتھی رکعت میں آپ آئے تو 1 ہی رکعت آپ کی جماعت کے ساتھ ہوئی۔ اب کھڑے ہوئے آپ اپنی 3 پڑھنے کے لیے، تو ان 3 میں سے جو پہلی ہے آپ کی، اس میں الحمد بھی پڑھیں گے اور الحمد کے ساتھ سورہ بھی پڑھیں گے۔ کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی۔ اب 2 جب ہو جائے گی تو قاعدے میں بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھے، اتحیات پڑھ کے کھڑے ہوئے، پھر آپ تیسری کے لیے، تو تیسری میں بھی الحمد کے ساتھ آپ کو سورت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 ہو گئی آپ کی۔ اب جو چوتھی رکعت رہے گی، وہ چوتھی آپ کی خالی رہے گی۔ خالی مطلب صرف الحمد پڑھنا ہے۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ نہیں سمجھیں تو پوچھیے آپ، ابھی موقع ہے آپ کے لیے، صرف گردن مت ہلائیے، ہاں 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 سمجھ گئے۔ نہیں سمجھیں تو پوچھیے، ابھی موقع ہے آپ کے پاس۔ تو یہ ہے قرأت کے بہت ضروری مسائل، بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں۔ کتنے فرض ہو گئے نماز میں؟ 3 فرض ہے۔ اب اس کے بعد جو چوتھا فرض ہے وہ ہے رکوع۔ رکوع آسان ہے، آپ رکوع میں گئے، رکوع میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ رکوع کی 3 تسبیح پڑھنا ہے۔ وہ تسبیح فرض نہیں ہے، رکوع میں جانا فرض ہے۔ کسی نے رکوع نہیں کیا یا گئے اور کھڑے ہو گئے پورے طریقے سے نہیں جھکے تھے تو وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے پورا جو رکوع کا طریقہ میں نے بتایا تھا ایک دن، پورا رکوع ہونا ضروری ہے۔ وہ چوتھا فرض۔ 5واں فرض کیا ہے؟ ہر رکعت میں 2 سجدے۔
ایک اگر کسی نے کیا اور ایک بھول گئے تو نماز نہیں ہوگی، پھر نئے سرے سے پوری نماز، پھر سجدہ سہو بھی کیا تب بھی نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ ہاں 5 ہو گئے۔ چھٹا فرض کیا ہے؟ وہ چھٹے اور 7ویں پر کل بات کریں گے انشاءاللہ، زیادہ ہو جائے گا۔ اور نماز یا قرأت کے مسائل سے کچھ پوچھنا ہے آپ کو تو پوچھیے۔ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ وطر کی جماعت چل رہی ہے اور کسی کی 1 رکعت یا 2 رکعت چھوٹ گئی، آخری رکعت بھی اگر ملی یا قاعدہ بھی اگر ملا تب بھی جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن طریقہ وہی رہے گا۔ ہر رکعت میں الحمدو کے بعد سورت پڑھی جائے گی، اور تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد ایک ایکسٹرا تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر کر کے اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعا بڑی دعا ہے، نہیں یاد ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان جتنا کر سکتا تھا اللہ نے اتنی ہی ذمہ داری ڈالی ہے، اب ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اتنا بھی نہیں کریں تو پھر ہماری غلطی ہے۔ ایک ہی مرتبہ انا آتنا ربنا آتنا فی الدنیا۔ جی قرآن شریف ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے، الٹا پڑھنا قرآن منع ہے۔ نماز ہو جائے گی، کسی نے پڑھ لیا اگر تو ہو جائے گی، لیکن ترتیب کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے۔ اب نماز کے لیے آپ آئے تو نماز کے اندر کتنی چیزیں فرض ہے؟ 7 چیزیں۔ کتنی؟ 7۔ پہلی بھول گئے سب، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کا مطلب اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر تحریمہ، پہلا فرض۔ دوسرا قیام، قیام کا مطلب کھڑے رہنا۔ تیسرا فرض قرأت، تیسرا فرض قرأت۔ قرأت کا مطلب قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو قرأت نہیں کرنا ہے، ٹھیک، لیکن امام کے ساتھ تیسری یا چوتھی رکعت میں آپ شریک ہوئے جماعت میں، پہلی 2 رکعتیں چھوٹ گئی تو اب قرأت کرنا پڑے گا، جو بعد میں آپ ادا کریں گے۔ قرأت میں ہر رکعت میں 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھنا کیا ہے؟ واجب، فرض نہیں، واجب۔ الحمد پڑھنا واجب، اور الحمد کے ساتھ 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا واجب۔ ہر رکعت میں اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں الحمد واجب، اور الحمد کے ساتھ 3 چھوٹی آیتیں۔ اچھا، فرض جو 4 رکعت فرض ہے آپ پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز چلیے کسی کو جماعت نہیں ملی، آپ کو پڑھنا ہے فرض 4 رکعت ظہر کی، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر نیت کر لیا۔ سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ ثنا، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی چھوٹی سورت، بڑی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی کا حکم اس لیے ہے کہ یہ 3 کم از کم آیتیں پڑھنا واجب ہے، اس سے کم پڑھیں گے تو واجب ادا نہیں ہوگا، اور واجب ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ 1 رکعت ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو دوسری رکعت میں سب سے پہلے کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد، پھر کوئی 1 سورت، اس کے بعد رکوع اور سجدے، پھر کیا کریں گے؟ قاعدے میں بیٹھیں گے۔ قاعدے میں کیا پڑھنا ہے؟ التحیات، قاعدے میں التحیات واجب ہے، سمجھ گئے؟ 2 قاعدے والی اگر نماز ہے، جیسے 4 رکعت میں 2 قاعدے ہوتے ہیں،
تو پہلا جو قاعدہ ہے وہ واجب 2 رکعت پر. پہلا قاعدہ کیا ہے؟ واجب. دوسرا قاعدہ فرض. دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ فرض. وہ فرض اگر چھوڑ دیا، اسی پر میں آنے والا ہوں ابھی کہ کیا ہوگا اگر نماز پوری ہو گئی اور کھڑے ہو گئے آپ، تو کیا ہوگا. اب 2 رکعت ہو گئی آپ کی، ذہن حاضر رکھیں. تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، اتحیات پڑھنا اور کھڑے ہو جانا. تیسری رکعت میں کیا کریں گے؟ بسم اللہ. اس کے بعد الحمد. اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہے، صرف الحمد. بھولو مت مسئلے مسائل. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف الحمد. ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے آپ. ہاں، یہ تو فرض کی بات ہوئی. سنت اگر پڑھنا ہے 4 رکعت، تب اب ہر رکعت میں الحمد اور سورت پڑھیں گے. صرف جو فرض نمازیں ہیں 4 رکعت والی، اس میں پہلی 2 میں سورت پڑھنا ہے، تیسری اور چوتھی میں پڑھنے کی ضرورت، صرف الحمد پڑھیں گے وللضالین تک. یہ ہو گیا قرات کا مسئلہ. تیسرا فرض. چوتھا رکوع. چوتھا فرض رکوع. پانچواں سجدہ. کتنے؟ ہر رکعت میں کتنے سجدے کرنا ہے؟ 2 سجدے کرنا ہے. ایک ہی کیا کسی نے غلطی سے، کھڑے ہو گئے تو نماز ختم ہو جائے گی، فاسد ہو گئی، پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ فرض ہے. فرض چھوٹ جائے، ایک بات سمجھ لیں آپ، فرض اگر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی بھرپائی نہیں ہوگی. واجب چھوٹنے پر، چھوڑ دینے پر نہیں، چھوٹنے پر 2 سجدے کر لینے سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے. 2 سجدے ہر رکعت میں فرض. کتنے فرض ہو گئے؟ 5. چھٹا فرض قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اخیرہ کا مطلب سمجھ لیجیے آپ. 2 رکعت والی نماز میں ایک ہی قاعدہ ہے، 2 رکعت پوری کر کے بیٹھیں گے تو وہی قاعدہ اخیرہ. ٹھیک ہے. ظہر کی 4 فرض میں کتنے قاعدے ہیں؟ کتنے؟ 2. تو پہلے قاعدے کو کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ اولا. اولا مانے پہلا قاعدہ. قاعدہ اولا. جو اولا ہے وہ واجب ہے. آپ کی 2 رکعت ہو گئی، کھڑے ہو گئے، قاعدے میں بیٹھنا بھول گئے، کھڑے ہو گئے سیدھے تیسری رکعت کے لیے. تو تیسری رکعت کے لیے اگر کھڑے ہو گئے آپ، پورے تھوڑے سے اٹھے تھے، صرف یاد آ گیا کہ قاعدہ باقی ہے تو بیٹھ جاؤ. تھوڑے سے ہی اٹھے تھے اور یاد آ گیا تو واپس بیٹھ جاؤ. پورے اٹھ گئے تو پھر واپس قاعدے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت پڑھ لو، چوتھی بھی پڑھ لو. چوتھی پڑھنے کے بعد جب قاعدے میں بیٹھیں گے، اتحیات پوری پڑھ کر عبدہ و رسولہ تک سیدھے طرف سلام پھیرنا. ایک سلام پھیر کر پھر اتحیات، پھر درود ابراہیم، پھر دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے. تو وہ جو پہلا قاعدہ چھوٹ گیا تھا آپ کا، اس کی بھرپائی ہو گئی. لیکن جو دوسرا قاعدہ ہے چوتھی رکعت پر، اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، یعنی آخری قاعدہ. اس کے مسائل سن لیجیے آپ. نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری اتحیات یعنی رسولہ تک پڑھ لی جائے فرض ہے. کتنی دیر تک بیٹھنا ہے؟ جتنی دیر میں اتحیات پوری پڑھ لیں، اتنی دیر تک بیٹھے رہنا کیا ہے؟ فرض ہے. 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے، پھر یہ خیال کر کے کہ 3 ہی ہوئی، پہلے بیٹھ گئے، پھر خیال آیا کہ 3 ہی ہوئی، کھڑے ہو گئے، پھر یاد کر کے پھر یاد آیا کہ 4 ہو چکی. اتنا مسئلہ ہے کہ 4 ہو گئی تھی پوری، لیکن خیال آیا کہ 3 ہی ہوئی ہے، کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد پھر خیال آیا کہ 4 پوری ہو چکی ہیں، بیٹھ گئے، پھر سلام پھیر دیا، بیٹھنے کے بعد سلام پھیر دیا. اگر دونوں بار کا بیٹھنا ایک اتحیات کے برابر ہو گیا، ٹھیک ہے، دونوں بار کا بیٹھنا اتنا ہو گیا کہ جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جائے تو فرض ادا ہو جائے گا. فرض ادا ہو گیا، ورنہ نہیں. اس کو آسانی کے ساتھ سن لیجئے. 4 رکعت پوری ہو گئی تھی، لیکن آپ سمجھے کہ ابھی 4 پوری نہیں ہوئی، کھڑے ہو گئے. تو کھڑے ہو گئے تو جب تک رکوع نہیں کیا 5ویں رکعت کا، یا فجر میں تیسری رکعت کا، یا مغرب میں چوتھی رکعت کا، جب تک رکوع نہیں کیا ہے خیال آ گیا بیٹھ جاؤ.
رکوع کر لیا پھر رکعت پوری کر لو. مغرب میں 1 رکعت پوری کریں گے اور دوسری نمازوں میں 2 رکعتیں, تو وہ سب کے سب آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ پکا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے سمجھ رہے ہیں؟ حافظ صاحب سمجھ رہے ہیں؟ پورا قاعدہ آخرہ سوتے میں گزر گیا. قاعدہ آخرہ بیٹھے تھے, اب نیند لگ گئی, پورا قاعدہ آخرہ کیا ہو گیا؟ سونے میں نکل گیا. بیداری ہوئی بعد میں, تو جب نیند کھلی تو اتحیات کی مقدار بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے, ورنہ نماز نہیں ہوگی. یوں ہی قیام, قرات, رکوع, سجدہ میں اول سے آخر تک کوئی سوتا ہی رہا. کسی نے بتایا تھا مجھ کو کہ کسی بھائی کو سونے کی بڑی شکایت ہے, تو صحیح سے وضو کر کے آیا کریں. باہر ہم 24 گھنٹے اگر جاگتے رہیں تو نیند نہیں آئے گی, نماز میں آتے ہی نیند آنا چالو. پوری نماز سوتا ہی رہا کوئی, تو بعد میں پھر مطلب کسی کو اتنی دیر نیند لگی رہی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ابھی کتنی رکعتیں ہوئی, رکوع کیا کہ نہیں کیا, سجدے کیے کہ نہیں کیے, قاعدہ کیا کہ نہیں کیا. ایسی اگر کسی کی نماز ہوئی ہے تو اس کو دہرانا پڑے گا. سمجھ گئے؟ ابھی جو میں نے مسئلہ بتایا قاعدہ اخیرہ کا کہ 4 رکعت والے فرض میں, اس کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں, 4 رکعت والی فرض نمازوں میں چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا, مطلب بیٹھے نہیں, کھڑے ہو گئے 5ویں رکعت کے لیے, تو کیا کریں گے؟ کیا کرنا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو. جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو, ہاں مسئلہ پھر سے سن لیں آپ. 4 رکعت والے فرض میں اگر بیٹھے نہیں اور کھڑے ہو گئے 5ویں رکعت کے لیے, تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہیں کیا بیٹھ جائے. میں نے رکوع کا کہا تھا, سجدے تک کی مہلت ہے کہ جب تک سجدہ نہیں کیا ہے بیٹھ جائے. اور 5ویں کا اگر سجدہ کر لیا 5ویں رکعت کا, ایسے ہی فجر میں دوسری رکعت پر نہیں بیٹھے, فجر میں 2 ہی فرض ہے نا, دوسری پر نہیں بیٹھے, کھڑے ہو گئے تیسری کے لیے, تو جب تک تیسری کا سجدہ نہیں کیا, ایسے ہی مغرب میں تیسری رکعت پر نہیں بیٹھے, مغرب میں تیسری رکعت پر نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے چوتھی کے لیے, تو جب تک چوتھی کا سجدہ نہیں کیا بیٹھ جائے. سجدہ کر لیا تو اب وہ فرض ختم ہو گیا آپ کا, وہ سب کے سب نفل ہو گئے, وہ نماز پھر آپ کو دہرانی پڑے گی. مسئلہ سمجھ گئے آپ حضرات؟ پھر سے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں. سجدہ کر لیا تو پھر مغرب میں اگر چوتھی رکعت کا سجدہ کر لیا, دونوں سجدے کر لیے, تو چوتھی رکعت ہو ہی گئی. فجر میں بہتر یہ ہے کہ ایک اور رکعت پڑھ لیں, 3 اگر ہو گئی ہے تو ایک اور رکعت پڑھ لیں, تو 4 وہ نفل ہو جائیں گے. تو یہ ہے چھٹا فرض. کیا ہے؟ چھٹا فرض. 7واں فرض ہے خروج بسنعہ, مطلب نماز رکعتیں پوری ہو جانے کے بعد کوئی ایسا کام جو منافی نماز ہو جان بوجھ کر کرنا, مگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا کام کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوئی. یعنی نماز مکمل کرنے کے لیے نماز کی رکعتیں پوری ہو گئی, اب نماز سے باہر نکلنا ہے آپ کو, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طریقے سے دوسرا کوئی کام اگر کریں گے تو وہ نماز پھر سے دہرانی پڑے گی.
یہ ہے نماز کا 7واں فرض، جسے خروج بسنعہ کہتے ہیں۔ اب اس حوالے سے بہت سارے مسائل اور ہیں، لیکن میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا ہے نا، اس لیے آپ کے اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ابھی بہار شریعت ہمارے پاس ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کل ایک سوال کیا تھا عبد الرحمن بھائی نے کہ وطر کی نماز میں جو 3 رکعت وطر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کوئی بندہ پہلی رکعت میں حاضر نہیں ہوا، پہلی رکعت چھوٹ گئی، دوسری میں آیا، اب وہ اس کو امام کے ساتھ کتنی رکعتیں ملی؟ 2 رکعتیں، تو دوسری رکعت میں امام کے ساتھ وہ دعائے قنوت پڑھنا ہو گیا۔ اب 1 رکعت بچی، تو وہ جو آخری رکعت تھی اس میں پھر سے دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ جیسے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں جس طریقے سے وہ تکبیر اور دعائے قنوت کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ کل جو ہے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا، پھر سے نظر ثانی کی، پھر سے مسئلہ میں نے دیکھا، تو اب یہ میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں نا اللہ کے گھر میں، اور یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے، ذرا سی غلطی پر اگر کوئی عمل کرتا رہے گا، ایسا نہیں، کوئی آسان کام نہ سمجھیں اس کو، یہ جو لے کر میں آپ کے بیٹھا ہوں نا، یہ بہت بڑی ذمہ داری، بلکہ ہر ذمہ داری سے بڑی ذمہ داری، ہر ذمہ داری سے بڑی ذمہ داری۔ اور جگہ غلطی کریں گے آپ، گھر میں غلطی کریں گے، کاروبار میں غلطی کریں گے، وہ سب آپ کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ چل جائے گا، لیکن یہاں غلطی کی کوئی گنجائش، اس لیے سمجھو علماء کرام کی محنت کو، یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ 11 بجے سے دونوں کتابوں کو لے کر بیٹھا تھا، یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہو گئی، 11 بجے سے یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہو گئی، وضو کیا اور مسجد میں پہنچا، تو اتنا بھی آسان نہیں۔ اور پھر رمضان کا مہینہ، تراویح بھی، درس قرآن بھی، یہ ساری چیزیں، یہ ہماری طاقت نہیں، بس اللہ کا کرم ہے، اور دعا ہے رب کی بارگاہ میں کہ وہ اس محنت کو قبول فرما کر، یہ جو ہو رہا ہے نا، اس کو قبول فرما کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین بجاہ نبی مرسلین۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کلیئر کرنے میں یا کہیں اگر غلطی ہو جاتی ہے تو مان لینے میں بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ دعائے قنوت جو ہے وہ تیسری رکعت میں امام کے ساتھ دوسری رکعت میں اگر پڑھ لی آپ نے تو تیسری میں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے آئیے میرے ساتھ مل کر تحیات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والصلوات والطیبات، توئے کے ساتھ، تیز سے نہیں پڑھیں گے، والطیبات، یہی جو 4 لفظ ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہی تھوڑے ہارڈ ہیں۔ پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کے بعد پھر آسان ہے۔ السلام علیکہ، جیسے سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر وہ جو دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پورا آسان، پورا آسان ہے۔ آپ کو عصر کی نماز سے پہلے اگر دل لگا کر بیٹھ گئے کہ مجھ کو یاد کرنا ہے، تو میں یہاں بیٹھ کر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں عصر تک آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تیار، دل پر لے لیا آپ نے تو عصر تک یاد ہو جائے گا آپ کو، نہیں ہے کسی کو یاد تو کسی کو بھی پکڑیں آپ، یہ جو ہمارے مبلغین حضرات ہیں یہ کس دن کام آئیں گے آپ کو، ان کو بھی پکڑو آپ، اور یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ، ہاں تو ان کو پکڑو آپ، یہ سکھاؤ ہم کو، یہ حافظ جی ہیں اور بھی جو دیگر بچے جو ہمارے پڑھ رہے ہیں، ہاں آپ ان کا سپورٹ کرتے ہیں، اب ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ آپ کے کام آئے، صحیح ہے نا؟ ہاں اوپر بھی بیٹھ کر آپ ہلکا بنا کر، ایسا نہیں کہ درس ہو گیا، یہ جو ٹائم ہو رہا ہے نا اس سے آپ پریشان تو نہیں ہو رہے نا کہ حضرت نے اتنا ٹائم لے لیا، یہ میرے بھلے کے لیے نہیں، میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، میرا کوئی فائدہ، یہ آپ کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ آخری دن بچے ہیں تو ان کو لے کر بیٹھیں آپ، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو التحیات یاد نہیں ہے، آپ عصر تک بیٹھیں، عصر کی نماز میں آپ التحیات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ التحیات
लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातु। रे के ऊपर ज़बर व बरकातु नहीं व बरकातु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु, यहाँ उंगली उठाना है अशहदु पे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना वशहदुनी व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।